اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند متعال کے لطف و کرم سے آپ کی خدمت میں خطبہ حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کی تفسیر کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس حوالے سے چند لیکچرز ہمارے ہو چکے ہیں۔ کیونکہ یہ خطبہ طولانی خطبہ ہے، اس کے مختلف حصے ہیں، ان میں سے ہم بعض کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ ان کی تشریح کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک عنوان جس کو انتخاب کیا گیا وہ جو سیدہ سلام اللہ علیہ نے قرآن کریم کی خصوصیات بیان کی ہیں، ان کی توضیح آپ کی خدمت میں عرض ہو رہی تھی اور تشریح، اور اس حوالے سے ہمارا آج یہ آخری لیکچر ہوگا، کیونکہ گزشتہ درس میں عرض ہوا تھا کہ انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کر دیں گے، لیکن اس درس میں نہیں کمپلیٹ ہو سکا تھا، تو آج انشاءاللہ یہ موضوع مکمل ہو جائے گا۔ تقریباً 20 کے قریب خصوصیات ہیں جو سیدہ سلام اللہ علیہ نے قرآن کریم کی بیان فرمائی ہیں۔ عرض ہوا تھا کہ شناخت قرآن خود قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے کا مرحلہ ہے، یعنی آپ ایک کتاب کو جب پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کتاب کی کیا خصوصیات ہیں، اس کتاب کی کیا عظمت ہے، اس کتاب کا مقصد کیا ہے، یہ کتاب کس لیے آئی ہے، اور اس کا اثر کیا ہے، یہ کتنی قیمتی کتاب ہے۔ یہ ساری چیزیں سیدہ سلام اللہ علیہ نے بیان فرمائی۔ ایک عنوان جس کا سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس خطبے میں، ان خصوصیات میں ایک عنوان جس کا تکرار فرمایا اور اس کو مختلف جہات سے بیان کیا، وہ اس قرآن کریم کے روشن دلائل ہیں، اس قرآن کریم کا واضح ہونا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ مطلب ہے جس کو سیدہ نے تکرار کے ساتھ بیان فرمایا اور مختلف الفاظ کے ذریعے سے اس مطلب کو امت تک پہنچایا کہ یہ قرآن واضح ہے، روشن ہے، آشکار ہے۔ یہ در حقیقت کیونکہ سیدہ سلام اللہ علیہ علم الہی رکھتی تھی، معصومہ تھی، تو حتماً ان کے پاس یہ علم تھا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا کہ قرآن کریم جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا، اس کے لیے ہمیں بعض اوقات جو ہے وہ تشریح کی ضرورت پڑتی ہے، تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے، یا بعض آیات اپنے مطالب کو مکمل نہیں کر رہی۔ اسی طریقے جس طرح آج کل مسلمانوں کے اندر ایسے گروہ پیدا ہو چکے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ایسے گروہ تھے، کچھ یہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کے بغیر سمجھ ہی نہیں آتا، کچھ نے اصلاً جس طرح شیعہ میں اخباری گروہ رہا جو قرآن کی حجیت کے قائل نہیں تھے، اور کہتے تھے کہ قرآن کی آیت جس کے ذیل میں حدیث ہوگی وہ ہی، یعنی وہ حدیث جو بات کر رہی ہوگی اس آیت کے متعلق، وہی ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ خود آیت جو ہے وہ دلالت نہیں کرتی مطالب کے اوپر، یعنی اس کے ذریعے سے ہم احکام کو اخذ نہیں کر سکتے اور نظام دین کو اخذ نہیں کر سکتے، خود صرف قرآن کریم کے ذریعے سے۔ تو یہ بہت خطرناک شبہات ہیں جو قرآن کریم کے متعلق آج تک پھیلائے جا رہے ہیں۔ سیدہ سلام اللہ علیہ نے یہ جو تکرار فرمایا کہ وہ بیناتہ الجالیہ، کہ قرآن کریم کے بینات آشکار ہیں۔ دیکھیں، ایک بینہ خود آشکار کو کہتے ہیں، بیناتہ، قرآن کریم کے بینات جو ہیں، دلائل جو ہیں، نشانیاں جو ہیں، جو براہین ہیں جو اس کے، یہ واضح ہیں۔ خود بینہ بھی واضح کو کہتے ہیں، اور آگے پھر جالیہ کا جو لفظ استعمال کیا، یہ بھی جلی سے ہے، روشن، یعنی واضح، قاطع اور روشن۔ قرآن روشن اور واضح کتاب ہے، یعنی سمجھ میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ قرآن کریم کی بعض آیات ایسی ہیں کہ جس کے معنی کو سمجھنا بعض وقت مشکل ہے، ان کی تعویل، ان کی تفسیر، اس کے لیے ہمیں اہل کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے، لیکن آپ اگر قرآن کریم کو ایک دفعہ اول سے لے کے آخر تک پڑھیں تو قرآن کریم کا اکثر حصہ
بالکل واضح ہے، آشکار ہے، احکام اس کے بالکل واضح ہیں، توحید کے موضوع پہ بالکل واضح باتیں ہیں، اس طرح شرک کا موضوع بالکل واضح طریقے سے ڈسکس ہوا ہے، اسی طریقے سے حقوق کے موضوعات واضح طریقے سے ڈسکس ہوئے ہیں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ خود قیامت کا موضوع بالکل واضح ہے، امامت کے چیپٹر کو، ولایت کے چیپٹر کو قرآن کریم نے بالکل واضح بیان کیا، طاغوت کے موضوع کو، سرکشوں کے کردار کو، بہت ساری برائیاں جو ہیں معاشرتی برائیاں، ان کو قرآن کریم نے بالکل واضح طور پہ بیان کیا. اسی طریقے سے اخلاقیات کا چیپٹر ہو، بینات ہیں، یعنی قرآن کریم خود بیان ہے، قرآن کریم بیان یعنی روشن اور واضح ہے. تو اس مطلب کا اتنا تکرار کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم اتنی روشن اور واضح کتاب کے ہوتے ہوئے آج مشکلات کا شکار پھر کیوں ہیں؟ کیوں مسلمان اختلافات کرتے ہیں، آپس میں الجھتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، جس طرح یہی خود آپ وحدت کا موضوع دیکھ لیں، تفرقہ حرام ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا ابہام ہے؟ قرآن کریم نے کوئی ابہام چھوڑا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مل کے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ مت کرو، فرقہ واریت مت پھیلاؤ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، مت بنو ان قوموں جیسا کہ جنہوں نے تفرقہ ایجاد کیا، گروہ گروہ بن گئے، ٹولے بن گئے، واختلفوا، اور اختلاف کیا. آپ دیکھیں کہ واضح طور پہ حرمت ہے فرقہ واریت کی، ٹولے بننے کی. مسلمان آپس میں ہمیشہ وحدت رکھیں، اتحاد رکھیں. ٹھیک ہے، علمی اختلاف آپس میں ہو سکتا ہے اور رہا ہے پوری تاریخ میں، لیکن اس کے ہوتے ہوئے ان مشترکات کے اوپر نظر رکھ کے آپس میں وحدت اختیار کریں، اپنے دشمن کے مقابلے میں اکٹھے ہو کے رہیں. دیکھیں اتنی واضح آیات قرآن موجود ہیں اتحاد کے موضوع کے اوپر. سورہ آل عمران میں بھی اگر آپ غور کریں تو آیہ نمبر 103 اور پھر آیہ نمبر 105 دونوں میں جو ہے وہ وحدت کا موضوع تکرار ہو رہا ہے کہ اتحاد کو اپنانا ہے، وحدت کو اپنانا ہے اور تفرقے سے بچنا ہے. اور وسط میں جو آیت ہے 104 ظاہراً، اس میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ بہترین امت وہ ہے کہ جو امر بالمعروف کرنے والی ہے، نہی عن المنکر کرنے والی ہے. یعنی خود وحدت اور اتحاد کا پیغام شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف کا ایک عظیم مصداق ہے اور تفرقے سے روکنا نہی عن المنکر کا ایک واضح مصداق ہے. یعنی خود تفرقات منکرات میں سے ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو قرآن واضح طور پہ بیان فرما رہا ہے اور کئی مقامات پہ قرآن کریم نے بیان کیا. کیا اتنی واضح آیات ہونے کے بعد اگر کوئی مسلمان ایسی بات کرے کہ جس سے تفرقہ پھیلتا ہو تو اس کے لیے کوئی راہ بنتی ہے نجات کی پھر، یا اس کی گرفت ہوگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ واضح سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی گرفت ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اتنے آشکار دلائل کے ہوتے ہوئے، اتنے واضح دلائل کے ہوتے ہوئے یہ خدا کے قوانین کی مخالفت کر رہا ہے. تو یہ سیدہ سلام اللہ علیہ فرما رہی ہیں کہ وَبَيِّنَاتُهُ الْجَالِيَّةُ، کہ قرآن کریم یہ بینات ہیں اس کے اندر، اور بینات اس کی جو دلائل ہیں وہ واضح ہیں اور جالیہ ہیں. بیناتُهُ الْجَالِيَّةُ یعنی روشن ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جو سیدہ سلام اللہ علیہ اگلی خصوصیت بیان فرماتی ہیں وہ ہے وہ براہینہ القافیہ. قرآن کریم کی براہین قافیہ ہیں. براہین برہان کی جمع ہے. برہان کہتے ہیں دلیل کو کہتے ہیں، روشن دلیل، آشکار دلیل، ایسی دلیل جو حق اور باطل کو جدا کر دے. برہان کا لفظ قرآن کریم میں، سلطان کا لفظ قرآن کریم میں، بینہ کا لفظ قرآن کریم میں، یہ تقریباً نزدیک معنی میں ہے. اس وجہ سے حتیٰ سلطان المبین جس طرح قرآن کریم میں چند جگہ پہ تکرار ہوا ہے، خود سلطان کی تعبیر سلطان برہان کی ہی قسم ہے. سلطان جو عقل کے اوپر سلطنت یعنی عقل کو قائل کر لے، اثر دکھائے عقل کے اوپر، اس وجہ سے برہان کو سلطان کہا جاتا ہے. خود برہان برہا سے ہے، سفید، روشن،
سفید اور روشن سے مراد یہ ہے کہ بالکل واضح ہے، یعنی سفیدی بالکل واضح ہوتی ہے، روشنی بالکل واضح ہوتی ہے، اس کے اندر کسی قسم کا ابہام نہیں ہوتا۔ برہان یعنی واضح چیز، برہان یعنی اس کے اندر جو خصوصیت پائی جاتی ہے وہ یہ کہ قاطعیت ہوتی ہے، اور وہ فاصلہ ہوتی، فاصل ہوتی ہے حق اور باطل کے درمیان، یعنی جہاں پہ برہان آ جائے وہاں پہ پھر برہان کے مقابلے میں برہان نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر برہان کی تعبیر تکرار ہوئی، اور خداوند متعال نے حتیٰ مشرکین جو خصوصاً قیامت کے منکر تھے تو وہ جب آتے تھے تو خداوند متعال فرماتے برہان لے کے آؤ، ہم برہان لے کے آتے ہیں کہ تم نہیں تھے، ہم نے تمہیں وجود دیا، اب تو تم ہو، ٹھیک ہے، جب تم کچھ نہیں تھے ہم نے تمہیں پیدا کر دیا، اب تو تم ہو، تو اب جب ہو تو اب تمہیں دوبارہ زندہ کرنا یہ مشکل کام ہے، یا جب تم کچھ نہیں تھے تمہیں وجود دیا یہ مشکل کام ہے؟ یہ برہان ہے، اب اس کے مقابلے میں برہان لے کے آؤ۔ یا مثلا جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ نصارہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے بیٹے ہیں، اچھا ان کی برہان کیا ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ ان کے والد نہیں ہیں۔ تو قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ اگر یہ برہان ہے تو پھر تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جن کو آپ لوگ مانتے ہو، آدم کو مانتے ہو آپ، اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ آدم کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے، تو پھر تو وہ اللہ کا بیٹا ہونے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اب دلیل تم لے کے آؤ، اس دلیل کو رد کرو، یعنی دلیل جو ناقص دلیل ہوتی ہے وہ رد ہو جاتی ہے، جو کامل جو برہان ہوتی ہے جس کے مقدمات بالکل بدیہی ہوتے ہیں، واضح اور روشن ہوتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں دلیل نہیں لائی جا سکتی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں خدا کے وجود کے رد میں آج تک کوئی کمیونسٹ برہان نہیں لے کے آ سکا، برہان نہیں لے کے آ سکا۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ کے وجود کے اوپر ہزاروں براہین موجود ہیں، برہان صدیقین سے لے کے برہان امکان و وجود، فلسفی جتنی براہین لے کے آتے ہیں، پیش کرتے ہیں ادلہ وجود خدا کے لیے، ان کے ہوتے ہوئے رد میں برہان آ ہی نہیں سکتی، برہان کے مقابلے میں برہان آ ہی نہیں سکتی۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں بعض اوقات اگر برہان کو برہان رد کرتی ہے تو وہ جو برہان ہوتی ہے پہلے والی وہ ناقص ہوتی ہے، کمپلیٹ نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ اصل میں برہان ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر برہان رد ہو جائے تو سمجھ لیں وہ برہان نہیں ہے۔ دو تا چار بات ہوتی ہے، دو تا چار بات ہوتی ہے۔ جیسے آسان سی بات میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، جیسے برہان امکان اور وجود کے وجوب کے بارے میں دلیل علماء فرماتے ہیں کہ وجود یا واجب ہے یا ممکن ہے، ٹھیک ہے، یا وجود کا ہونا ضروری ہے یا وجود کا ہونا نہ ہونا ضروری ہے، یا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اس وجہ سے وجود دو قسم کے ہوتے ہیں، یا واجب یعنی جس کا ہونا ضروری ہے، ممکن ممکن وہ وجود ہے جو اپنے وجود میں کسی وجود کا محتاج ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے ممکن الوجود ہیں جو جن کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، جیسے ہم سب ممکن الوجود ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ سارے ممکن الوجود محتاج ہیں ایک ایسے وجود کے جس کا وجود اپنا ہے، تو اس وجہ سے سب ممکنات اس واجب کی طرف لوٹیں گے، یعنی اس کے محتاج ہیں۔ اچھا وہ واجب کسی کا محتاج ہے؟ وہ کسی کا محتاج ہے، اس کا وجود ذاتی ہے۔ ایک وجود حتماً ایسا ہوگا کہ جس کا وجود ذاتی ہے، اور وہی واجب الوجود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ فلاسفہ جو بیان کرتے ہیں۔ جس طرح پھر متکلمین برہان نظم پیش کرتے ہیں، برہان نظم بیان کرتے ہیں، خود قرآن کریم نے بھی بیان کی ہیں براہین۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو الہ ہوتے اس ہستی میں تو زمین فاسد ہو جاتی، دو پروردگار ہوتے، دو رب ہوتے تو کائنات ختم ہو جاتی۔ کائنات کی بقا بتا رہی ہے کہ ایک رب ہے۔ دیکھیں ایک پراپرٹی پہ دو سربراہ بیٹھ جائیں نا تو وہ تباہ ہو جاتی ہے، ایک دکان پہ دو سربراہ بن جائیں وہ ختم ہو جاتا ہے، ایک سکول کے دو سربراہ بن جائیں وہ سکول نہیں چل پاتا۔ اللہ فرماتا ہے اگر دو الہ ہوتے اس ہستی کے، دو پروردگار ہوتے اس ہستی کے، تو یہ تباہ ہو چکا ہوتا پورا سسٹم۔ کیوں؟ کیونکہ ہر خدا اپنی بات کرتا ہے نا۔ اسی وجہ سے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بیٹا حسن، اگر خدا کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو اس کے بھی سفیر ہوتے، جس طرح خداوند متعال نے اپنے سفیر بھیجے ہیں تو وہ بھی ان کے بھی سفیر، اس کے بھی سفیر ہوتے دوسرے خدا کے۔ جب نہیں ہیں تو یہ دلیل ہے کہ صرف ایک ہی خدا ہے، کیونکہ آج تک جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، سفراء آئے ہیں، ان سب نے ایک ہی اللہ کی طرف دعوت دی ہے اور کسی اللہ کی طرف بلایا نہیں ہے۔ پس قرآن کی براہین، برہان، ایک تو برہان ہے قرآن،
اور اس کی جو براہین ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کافی ہیں، یعنی قرآن کی براہین کے ہوتے ہوئے اور آپ کو ادلہ اور دلائل کی کہیں سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہو جاتا ہے کسی کے سامنے اگر آپ نے حق واضح کرنا ہو۔ اس سے بڑھ کے اور کوئی کتاب نہیں ہے جس سے آپ دلائل حاصل کر سکیں، کیونکہ خداوند متعال نے ہر طریقے سے ہر مطلب کو بیان کیا ہے، ہر طریقے سے ایک ہی بات کو برہان سے بھی بیان کیا ہے اور اسی بات کو مثل سے بھی بیان کیا، مثالیں دے کے بھی بیان کیا، یعنی ہر قسم کی حجتیں تمام کر دی اللہ نے، اتنے دلائل دیے تمام اہم موضوعات کے اوپر کہ آپ کسی قسم کی کوئی بھی یعنی ایسی عنوان نہیں رہتا کہ کوئی آگے کہے کہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے یا اللہ نے دلیل نہیں دی۔ جو بھی یہ کہتا ہے تو وہ لازمی بات ہے معاند ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ خداوند متعال نے ہر قسم کی حجت تمام کر دی ہے۔ پس براہین القافیہ، قرآن براہین بھی رکھتا ہے اور اس کی براہین کافی ہیں، کفایت کرتی ہیں۔ وفضائلہ المندوبہ، اس کے بعد سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک تو قرآن کریم نے واجبات فرائض بیان کیے ہیں، عزائم بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے، عزائم بتایا تھا آپ کی خدمت میں کہ عظیمہ کی جمع فریضہ، جتنے فرائض دینیہ ہیں وہ قرآن کریم نے بیان کیے ہیں۔ اس سے بڑھ کے بھی قرآن کریم نے بہت کچھ بیان کیا ہے۔ ایک مومن جو واجبات اور فرائض سے بڑھ کے اور بہت ساری چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے قرآن کریم نے بیان کیا، جس طرح خود اخلاق کا موضوع قرآن کریم نے تفصیل سے بیان کیا، ادب کا موضوع قرآن کریم نے تفصیل سے بیان کیا، اسی طریقے سے سیر و سلوک اللہ تک سفر کرنے کے جو طریقے ہیں وہ قرآن کریم نے بیان کیے۔ ان کو سیدہ نے جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مستحبات ہیں، جو نوافل ہیں، وہ بھی قرآن کریم نے بیان کی ہیں۔ نوافل بھی نفل سے اضافی چیزیں، یعنی واجبات سے اضافی چیزیں۔ قرآن کریم کے فضائل ایسے ہیں، قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کے اندر فضائل موجود ہیں، فضائل مندوبہ، فضائلہ المندوبہ، قرآن کریم کے اندر ایسی اضافی چیزیں، فضائل فضل سے ہے، فضل اضافی چیزیں، ایسی اضافی چیزیں موجود ہیں کہ جو مومنین کے لیے مستحب ہیں، استحباب کی گنڈی، یعنی ایسے کام جو انسان اضافی مومن کرے تو اور اللہ کے قرب حاصل ہوتا ہے، اور زیادہ قرب ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک فرائض ہیں، ایک نوافل ہیں، جس طرح نمازوں میں، جس طرح روزے مستحب ہیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ مستحب ہے جو صدقات کی صورت میں ہم دیتے ہیں۔ تو ہر کام کے اندر ایک فریضہ ہے، ایک اس کے مستحبات ہیں۔ جس طرح حج ہے، واجب حج ہے، تو پھر عمرہ بھی ہے، عمرے آپ جتنے مرضی کریں۔ اسی طریقے سے زیارتیں ہیں، یہ سب دین کے اندر رکھی گئی اس وجہ سے تاکہ مومن مزید اللہ کے قرب کو حاصل کر سکے، اور اسی وجہ سے جتنا نوافل اور ان اضافی عبادات اور انسان جو، کیونکہ مستحبات واضح سی بات ہے انسان شوق سے کر رہا ہوتا ہے، جس طرح تہجد کی نماز ہے، آپ دیکھیں خود تہجد کا حکم قرآن کریم نے دیا ہے، صلاۃ اللیل کا۔ تو یہ سب کہیں وہ فضائلہ المندوبہ، یہ وہ اضافی چیزیں ہیں کہ جو باعث قرب پروردگار ہیں، مندوبہ ہیں، یہ بھی قرآن کریم نے کثرت سے بیان کی ہیں۔ یعنی یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر مومنین کے لیے سرمایہ ہی سرمایہ ہے، واجبات سے ہٹ کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور جو صفت قرآن کریم کی سیدہ سلام اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ وَرُخَصَهُ الْمَوْهُوبَةُ، قرآن کریم کے اندر ایسی رخصتیں ہیں جو موہوبہ ہیں۔ خوب رخصت، رخصہ رخصت کی جمع ہے، رخص کی جمع ہے، ٹھیک ہے، رخص رخصت کی جمع ہے، رخصت جس کو ہم کہتے ہیں اذن، اجازت، عموماً جو ہم یوز کرتے ہیں نا لفظ کے رخصت چاہیے، مجھے چھٹی چاہیے، رخصت کا اصل میں معنی یہ ہوتا ہے کہ اذن لینا، اجازت لینا، ٹھیک ہے، وہ چھٹی نہیں اس کا معنی اصل میں ہوتا ہے، اصل میں اس کا ہوتا ہے وہ جو چھٹی کی اجازت ہم لے رہے ہوتے ہیں وہ اجازت لینا رخصت ہوتا ہے، لیکن ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ چھٹی لے لیں، یعنی رخصت لے لیں۔ اجازت، آسانی، رخصت کا معنی آسانی، تسہیل، تخفیف، جس طرح ہے نا دین اسلام آسانی کا دین ہے، سہل دین ہے، آسان دین ہے، بہت دین اسلام کی خصوصیت بہت بڑی یہ ہے کہ یہ بہت آسان دین ہے، کیونکہ فطرت کے مطابق ہے، اس کے اندر کوئی کام ایسا نہیں خداوند متعال نے واجب رکھا یا قرار دیا کہ جو انسان کے لیے سخت ہو، ہر کام انسان کی استطاعت کے مطابق ہے، جو بھی اسلام کے اندر اللہ نے قوانین رکھے۔ وَرُخَصَهُ الْمَوْهُوبَةُ، قرآن کریم ایسی آسانیاں دیتا ہے
کہ جو اللہ کی طرف سے محبت ہیں، وہ بھی ہیں، عطا ہوئی ہیں. محبہ یعنی ایسی آسانیاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہیں. وَالرُّخَصَ الْمَوْهُوبَةُ. خوب، پس قرآن یہاں پہ آیت اللہ دستغیب نے جو اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رخصہ الموہوبہ، اس سے مراد مباحات ہیں. مباحات یعنی دین کے اندر جہاں پہ فرائض ہیں، جہاں پہ مستحبات ہیں، وہاں پہ مباحات بھی ہیں. جس طرح کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، طیبات میں سے کھاؤ پیو، جو طیب چیزیں کھاؤ پیو، خبائث سے بچو، طیب چیزیں کھاؤ پیو. یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی، اجازت دی گئی. شربت آپ نے جس قسم کے بنانے ہیں پیو، بس شراب نہ پئیں. وہ چیزیں جو نشہ دیتی ہیں ان سے بچیں، بقایا پئیں آپ نے جو ڈرنکس پینی ہیں، لیکن ایسی چیزیں جو نشہ دیتی ہیں، شراب یا اسنما، جتنی چیزیں ان سے بچنا ضروری ہے. تو آپ دیکھیں قرآن کریم نے حتیٰ لباس، مثلا لباس پہنے، پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا، حتیٰ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ اگر کوئی مومن جو ہے وہ مثلا 5 جوڑے سلوا لے، 10 جوڑے سلوا لے، کیا یہ اسراف ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ اسراف نہیں ہے. اسراف یہ ہے کہ ایسا لباس جو کسی موقع پہ پہننے والا ہے، شادی پہ پہننے والا ہے، کسی لوگوں میں جانے کے لیے جو زینت کا باعث ہے، اس لباس کو عام روٹین میں پہننا، جس طرح بعض لوگ گھر میں پہن کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ اسراف ہے، یہ ضائع کرنا ہے. ورنہ اگر ایک شخص کے 10 جوڑے 15 جوڑے ہوں اور اس نے وہ رکھے ہوئے ہیں اور مختلف جگہ پہ پہن کے محفلوں میں جاتا ہو یا میٹنگز میں جاتا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، وہ اسراف نہیں ہے. اسراف یہ ہے کہ ایک لباس جو خاص جگہ کے لیے ہے اس کو آپ عام روٹین میں پہننا شروع کر دیں، یہ اسراف ہے. اس سے منع کیا گیا، یہ کام نہ کریں. آخری جو چیز سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں اور ہماری بحث یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گی، وہ یہ کہ شرائع المکتوبہ، جتنے احکام پروردگار ہیں، شرائع شریعت کی جمع ہے، جتنے شریعت وہی راہ کو کہتے ہیں. کوئی حکم ایسا نہیں ہے، چاہے حقوقی حکم ہو، چاہے سیاسی حکم ہو، چاہے اجتماعی حکم ہو، چاہے مادیت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے معنویت سے تعلق رکھتا ہو، کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس کی بنیاد قرآن کریم میں موجود نہ ہو. جتنی انسان کی معاشرتی ضرورت سے لے کے اجتماعی ضروریات سے لے کے خانوادگی ضروریات، گھر کے مسائل تک، جتنے انسان سے معاملات تعلق رکھتے ہیں، سب کے متعلق احکام دین بیان ہوئے ہیں، حقوقی، اجتماعی، سیاسی، تعلیمی، سب چیزیں اس قرآن کے اندر کلیات بیان ہو گئے ہیں. پھر آگے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، حتیٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی تفسیر کی اور پھر یہ ذمہ فقہا کے حوالے کیا. فقہا آج تک احکام پروردگار کو بیان فرما رہے ہیں. بس یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ نے اپنے قوانین لکھ دیے ہیں، ان کے کلیات پیش کر دیے ہیں. بس یہ مسلمانوں کے لیے وہ کتاب ہے کہ جو عظیم نعمت ہے. اس وجہ سے سرچشمہ معارف دین ہے قرآن کریم. سیدہ سلام اللہ علیہ نے یہ 20 خصوصیات بیان کر کے مسلمانوں کو جھنجھوڑا. متوجہ ہو جاؤ مسلمانوں، قرآن کے اندر سب کچھ بیان ہو گیا ہے. قرآن کے اندر حکومت کا نظام بیان ہو چکا ہے، غدیر قرآنی نظام ہے، اولی الامر بیان ہو چکے ہیں. اس کے بعد اے مسلمانوں اگر تم پھر بھی غفلت کرتے ہو تو پھر تمہارے لیے مشکلات بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گی. خداوند متعال ہم سب کو سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق